سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت کے ذریعے سے علامہ سید دلدار علی غفرانہ معاف کی رسول پیچھے رکھنا رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين. سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين. امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. وصلى الله على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مکرمین المطہرین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو صدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بھیجیے حضرات. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، پروردگار عالم نے اپنے نبی کے اوپر
جس کتاب کو نازل کیا ہے بصورت بشکل معجزہ، ظاہر ہے کہ معجزے تو اس نے تمام انبیاء و پیغمبر کو عطا فرمائے، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ امام نبی اگر اپنی امامت اور نبوت کو ثابت کرے گا تو کس بات سے؟ جب ڈیمانڈ کرے گی پبلک اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیے، ظاہر ہے بھئی اگر آپ کوئی دعویٰ کریں گے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، انہوں نے کہا یہ مسئلہ حل کر دیجیے، آپ کی علمیت کا انکار تھوڑی نہ ہے نہیں؟ تو نبی اور امام کو اللہ معجزہ دیتا ہے اسی لیے تاکہ نبوت اور امامت کو ثابت کیا جا سکے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ساتھ میں معجزہ ان کے ساتھ اٹھا لیا۔ موسیٰ جب تک رہے، اپنی زبان میں کہیں تو لاٹھی ہے نہیں، ورنہ ادب سے کہیے تو عصا ہے نہیں۔ موسیٰ رہے تو عصا کام کرتا رہا، اب کوئی بھی اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لے لے، بنا دے اژدہا، اگر کوئی اتنا بڑا پاورفل ہو، صلوات بھیجیے آپ آگا، کوئی نہ ملے گا۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اگر آگے آ جائیے، زحمت نہ ہو تو زحمت تو ہوگی، خلا واقع ہے، صلوات بھیجیے آپ آگا۔ تو موسیٰ چلے گئے، اب کوئی اس لاٹھی کو پکڑ لے تو اب وہ اژدہا نہ بنے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے۔ بہرحال کہ جب فرعون نے بیچارے ان جادوگروں کو بلایا، وہ مرتا کیا نہ کرتا، آپ ہی کو پھنسا دیا جاتا، تو آپ بھی جب سر جھکائے خدا مان ہی چکے ہیں تو کہا بھائی موسیٰ سے آپ کا مقابلہ ہے، چلے آئے، حاکم کا حکم ہے۔ کہا یہ دیکھیے آپ کا روم ہے، صبح اسی دربار میں آپ کا سامنا ہے۔ تو بیچارے جب اپنے سیکریٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں انہوں نے جو گفتگو کی تو اس میں ایک دوسرے سے جادوگر کہہ رہا تھا بھیا میں نے سنا سارا کھیل موسیٰ کے عصا کا ہے، اگر عصا ہمیں مل جائے تو کل کا میدان ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ایک نے پوچھا بھیا عصا لائے گا کون؟ پہلی بات تو یہ جائے گا کون؟ تو ایک بیچارہ ذرا بہادر ہوتا ہے، جوانی تو ہوتی ہے، ہاں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا، چاہ کر کچھ بری نہ پائیں، صلوات بھیجیے آواز۔ ایک نے کہا میں کودا جا رہا ہوں۔ ارے ظاہر ہے یہ اپارٹمنٹ اور یہ 100 مالے کی بلڈنگوں کا دور اب آیا ہے، چھوٹی دیواریں، ادھر سے پیر رکھو ادھر سے انٹری۔ تو یہ بیچارہ بڑی ہمت کر کے کود گیا۔ اب کیا دے گا؟ موسیٰ اپنی پیشانی کے اوپر اپنا داہنے ہاتھ رکھے ہوئے اور عصا سرہانے ٹنگا لگے گا، دیوار سے ٹکا ہوا کھڑا، بڑی کوشش کی، یہ سمجھا موسیٰ سو رہے ہیں، مگر اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ نبوت جیسے جاگتے میں دیکھتی ہے ویسے سوتے میں دیکھتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ بات ہے، ہاں وہ اس نے بیچارے نے بڑی ہمت کی اور آگے بڑھا، اور جیسے ہی اس نے یہ موسیٰ ہلے بھی نہیں، یہ کون آیا کیا، انہیں معلوم تھا رزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے عصا کی طرف ہاتھ بڑھایا، تاریخ میں ہی لکھا ہے کہ وہ عصا دوڑنے لگا، ہمیں یہ آگے آگے عصا پیچھے پیچھے، اس کی تو جان نکل گئی، میں یہ کون سی مصیبت ہمارے سر آ گئی۔ فوراً کود کے باہر آیا، مار سانس پھول رہی ہے۔ ماں اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم عصا نہ لائے، جواب سنیے گا اس لیے زحمت ہے، ہمیں موضوع یاد رہتا، ہاں یہ جب سمجھ لیجیے گا۔
ہم کبھی ادھر سے نہیں کہ ہم ہٹ جائیں موضوع سے ادھر بھاگ جائیں، ادھر ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم نے کون سی آیت پڑھی، کیا پڑھنا ہے۔ صلوات بھیجیے آپ ہمارے اللہ کا شکر ہے۔ تو ایک مرتبہ اس کے ساتھیوں نے کہا تم لوٹ کیوں آئے، عصا کہاں ہے؟ کہا موسیٰ تو سو رہے تھے لیکن ان کا خدا جاگ رہا تھا۔ صلوات بھیجیے آپ۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ وہ ہے نہ جسے نیند آتی ہے نہ جسے اونگ آتی ہے، نیند اور اونگ آ جائے تو انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بابا۔ یہ موضوع آپ کوئی عصا پکڑ لے اور لاٹھی مل جائے اور آپ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ بیچارے رہے، شکم مادر سے جو اندھا پیدا ہوا تھا اس کو روشنی دے دیتے تھے، اور تو اور مبروس، یوں کہا جائے کوڑ کا مریض، کشت روگ کا، عیسیٰ تو عیسیٰ میں ان کا شاگرد اتنا ماہر ہو گیا تھا وہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ عیسیٰ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ داؤد ہاتھ میں موم لوہا لے لے تو موم ہو جائے، یہ سب کام ہوتا رہا۔ نبی چلے گئے، معجزہ گیا، اب نہ لوہا موم ہو رہا ہے، نہ ماں کے شکم سے پیدا ہونے والا اندھا صحیح ہو پا رہا ہے، نہ عصا موسیٰ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمام انبیاء کے ساتھ معجزہ گیا لیکن محمد کا معجزہ بشکل قرآن موجود رہے گا، چیلنج بن کے رہے گا تاکہ تمہیں احساس پیدا ہو جائے۔ اما جب تم کتاب میں کوئی نقص نہ نکال پائے تو صاحب کتاب میں کیا نقص نکال دو گے؟ صلوات بھیجیے بابا۔ یہ ہے قرآن۔ اب دیکھیے وہ اور بات ہے، ظاہر سی بات ہے، بڑی نازک منزل ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور طلاب ذویل احترام تشریف فرما ہے، فرش ادا پہ اور غفران معاف کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میرا جیسا بے بضاعت طالب علم ہے۔ اب اور فرمائیے گا، تو قرآن ایسی کتاب، اب وہ الگ کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کیا دلچسپی ہے، مومنین کی اس کے ساتھ کیا ویوہار، کیا سلوک ہے، کیا دلچسپی، اس سے بحث نہیں ہے مجھے، وہ تو آدمی خود سمجھے گا کہ کون کس انداز سے پڑھ رہا ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے بہترین لحن ہو جائے تو میرا نام ہو جائے، کوئی چاہ رہا ہے کہ تعویذ لکھنا آ جائے تو ذریعہ آمدنی ہو جائے، کوئی کہہ رہا دعائیں بتا لوں تو نوٹ اچھے آ جائیں۔ ہمارے اس طریقے کے لیے جس چیز کے لیے بتایا تھا، دنیا کا اہل نظر تشریف فرما ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف، مؤرخ، مؤلف، اور اس کے بعد جو کا آتھر، رچیتا، کوئی بھی لکھنے والا بڑی سے بڑی کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ وہ اپنے مقدمے میں یہ لکھتا ہو کہ میں بہت بڑا عالم تھا، میں نے اپنے علم کا سمندر آپ کے سامنے کتاب کی شکل میں پیش کر دیا ہے، جو ہے وہ حرف آخر ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہم نے تو نہیں پڑھا آج تک، اگر ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا کہ کسی نے لکھا ہو یا نہیں، جو میں نے لکھ دیا ہے وہ تو یہ لکھتا، دیکھیے میری جو علمی معلومات تھی، جو ہمارا منبع علمی تھا، جو ہمیں معلوم تھا، وہ میں نے قلم کے حوالے، یوں کہا قلم کے ذریعے سے سپرد قرطاس کر دیا ہے، کتاب آپ کے حوالے ہے۔ اگر کوئی بات لائق ترمیم ہو، رد و بدل کی گنجائش ہو تو ہمیں اطلاع کر دیجیے گا تاکہ آئندہ ایڈیشنز میں اس کو درست کر لیا جائے۔ ہم آپ کے اس عمل کا تہہ دل سے شکریہ کو ادا کریں گے۔ کوئی نہیں کہتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے، بہت سی کتابیں دیکھی، اللہ کا شکر ہے، لیکن واحد کتاب قرآن ہے جس میں، اچھا یہ بھی کوئی نہیں کہتا بڑے غور سے کتاب پڑھیے گا، ہاں ہر آدمی یہ کوئی نہیں کہا، مگر واحد کتاب قرآن ہے جس کا نازل کرنے والا کہہ رہا ہے تم ہماری کتاب میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارا کیا تمہارے قلوب پہ تالے لگا دیے گئے ہیں؟ صلوات بھیجیے بابا۔ کہاں نہیں کہا ہے؟ تو اس لائق کتاب ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اسے پڑھا جائے۔ بھیا بہت نہ پڑھو، کوئی ڈیمانڈ نہیں آپ سے، کوئی جھنجھٹ نہیں، 2 آیتیں پڑھ لو،
اور اس کے بعد اس کا حاشیہ اور اس کی معنی دیکھ لو، اگر اللہ توفیق میں اضافہ فرمائے تو تفسیر پڑھ لو. اور ایک جملہ ہے بڑا سخت ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ تمام مومنین دے، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. ہاں کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ پہلے جتنا تم نے علم حاصل کیا ہے پیسے اس علم پہ عمل کرو، اس کے بعد مزید علم حاصل کرو. آج کا معاملہ دوسرا، ڈگریوں کا انبار ہے، ہمیں یہ آتا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے. ڈگریاں حاصل کرنے سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے جب تک اس پہ عمل نہ ہو جائے. صلوات بھیجیے بابا. یہ کون سی بات ہے؟ انسان ہوں گے بھئی فلانے زمانے کا ان کے پاس پی ایچ ڈی ہے، اس زمانے کا جی آر ایف ایس آر ایف انہیں کیا نیٹ پاس کیے ہوئے ہیں، کیا کہنا، انہیں نے اتنی بڑی بڑی مدارس میں پڑھا. پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پہلے عمل چاہیے. عالم العالم بلا عمل کل شجر بلا ثمر. ہے سام ہے، یہ ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا، اہل نظر تشریف فرما ہے، میں کئی سال سے یہ مجلس پڑھ رہا ہوں. 1166 ہجری کی ولادت غفران ہم آپ کی ہے نا، اور 1235 کی آپ کی رحلت، ٹھیک ہے، اور 1166 1235 یہ 200 دوسرا سال ہے، 1437 چل رہا ہے. 200 سال سے زیادہ ہو گئے انتقال ہوئے غفران ہم آپ کے. بھائی ظاہر سی بات، 1235 میں اور 1437 چل رہا، 200 سال تو ہوئے گا سیدھے سیدھے. اب آپ سے سوال ہے، عمر اتنی مختصر ہے، 100 سال کی عمر تو نہیں تھی، 100 سال کی تھی، کہاں ہوئی بھائی؟ 1166 اور اس کے بعد آگے یہ دیر دیکھ لیے 1235 انتقال ہو گیا. غفران ہم آپ یا جتنے بھی علماء سبق یا گزشتہ علماء گزرے، ہم لوگ کی طرح تھوڑی نہ ہے نا. اس زمانے کی جو زحمتیں ہیں، اس زمانے میں جن پریشانیوں کا سامنا ہے، اس زمانے میں جو تکالیف کا سامنا ہے، ہل جائے گا اس دور کا آدمی. صلوات بھیجیے آباد. زحمتوں کا سامنا آ جائے گا، ہل جائے گا. ہم ہمت نہیں ہے، جان نکل جائے گی آدمی کی. ارے آج سے 35 برس پہلے، 40 برس پہلے، 50 برس پہلے، 45 برس پہلے جو ذاکر مجلس پڑھتے تھے ان سے پوچھ لو کیا حالات تھے. لیکن ظاہر دی بات ہے کہ جب آدمی کسی بھی عمل کو خلوص سے انجام دیتا ہے تو دکھاوے کا عمل مجروح ہو جاتا ہے، خلوص کا عمل باقی رہتا ہے. اسی کا نتیجہ بیٹھے ہوئے غفران آپ میں صلوات بھیجیے آواز. کیا تھا آدمی کے جو حالات، جن حالات سے گزرنا پڑا یا علماء گزرتے تھے، اہل نظر تشریف فرما ماشاءاللہ سے. اب غور فرمائیے، سید رضی نے مختصر سی عمر تھی، ہمارا 100 برس کی عمر ان کی بھی نہیں تھی، اتنا بڑا کام انجام دے دیا. اللہ اکبر. بکھرے ہوئے کلام مولا کو محبت کے ساتھ پرو کر اکٹھا کر کے ہمیں بلاغت کا نہج بتا دیا. صلوات بھیجیے آباد ہے نہیں؟ باواد بنا صلوات بھیجیے آباد. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ مکمل کلام مولا نہیں ہے. تو آپ غور فرمائیے گا. اللہ اکبر. ہمیں اتنی پریشانیاں، اتنی زحمتیں، اور اس کے بعد یہ خدمات دی. اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کلام آ گیا. ہر شیعہ بڑے فخر سے کہتا ہے، ہم بھی کہتے میرے مولا نے نہج البلاغہ ہے. کیا کہنا، تعریف تو ایسی کرے گا معلوم حافظ ہے. صلوات بھیجیے آباد. ہاں مونچھوں پہ ہاتھ پھیر پھیر کے سینہ چوڑا کر، ارے میرا مولا
اے بھیا مولا کا کلام ہے، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں، لیکن خالی تعریف کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ ہم مومن ہوں گے، ہم اپنی بات کریں، آپ کی نہیں بات کریں، ہاں ظاہر سی بات ہے۔ مکمل نہج البلاغہ، مکمل، آپ غور فرمائیے کون ہے بھیا مکمل نہج البلاغہ پوری پڑھ چکا ہو، کہ خطبات بھی پڑھے ہیں، مکتوبات بھی پڑھے ہیں، کلمات قصار بھی ہم نے پڑھے ہیں، ہے کوئی معاملہ؟ لیکن مذہب عیسائی، عربی کا پروفیسر جارج جرداق نے نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ پڑھا، صلوات بھیجیے آپ آقا، 200 مرتبہ۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کلام ہی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسی نہج البلاغہ سے متاثر ہو کے اس نے کتاب انگریزی میں لکھی تھی، جس کا ترجمہ علامہ علی حیدر صاحب کی آپ کیا ندائے عدالت انسانی، جو آج بھی موجود ہوگی۔ یہ ہے کلام، اور آج سید رضی نہ رہے لیکن ان کا نام ہے۔ اسی لیے کسی عالم نے کہا تھا کہ گویا اگرچہ میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں گا، لیکن کتابوں میں تم سے برابر ملاقات ہوتی رہے گی، صلوات بھیجیے بابا۔ یہ ہے کام، ہاں اسی لیے آپ ہم علامہ جناب مجلسی محمد باقر مجلسی ہوں، چاہے محمد تقی مجلسی ہوں، اتنے زمانے ہو گئے گزرے ہوئے۔ ہر ذاکر، بحر الانوار یہ کہہ رہی ہے، حیات القلوب یہ کہتی ہے، جلال العیون کسی نے دیکھا نہیں مگر علم کا چرچا ہر نوجوان جانتا کہ شاید کل ہی کوئی عالم گزرا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اپنے علم کو ایسا بنا لو، اللہ اکبر۔ پھر دیکھیے، میں معاف کیجیے گا، نہ اشتہار کی ضرورت ہے، نہ وگیاپن کی ضرورت ہے، نہ ایڈورٹائز کی ضرورت ہے۔ یہ آپ اہل نظر ہیں ماشاءاللہ سے، ہم تو شیخ سعدی کا ایک ہی جملہ جانتے ہیں کہ اگر مشک ہے تو عطار کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بہکے گی، صلوات بھیجیے آقا، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کون سی بات ہے کہ عطار کہنے کی بہت اچھی ہے اور پیور لے کے آیا ہوں اور لندن سے لایا ہوں؟ ہمارے پاس اگر عمل ہے اور علم ہے، ہر آدمی جانے گا فلاں صاحب ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، نہ اس کے لباس کی ضرورت ہے، نہ اس کے یوں کہا جائے مکان کی ضرورت ہے، ہر آدمی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کا بھیا کیا کہنا ان کا، دوڑا بھاگا چلا ہے۔ تو اسی طریقے کی زندگیاں، اللہ اکبر، گزشتہ علماء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جو سہولات، جو فیسلٹیز آج کے دور میں ہیں گزشتہ میں نہیں ہیں، مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا صاحب، والہانہ جوش۔ آج کا تو معاملہ بڑا الٹا ہے، اگر مدرس بیچارہ پڑھانے والا کہیں ان کو بڑا ہوکا ہے، صلوات بھیجیے بابا جی، ان کو ہلنے کا دل ہی نہیں چاہتا، جب دیکھو یہ ڈٹے رہتے، یہ مزاج ہے آج کل کے در۔ اور وہاں کیا تھا، علماء اگر عجیب و غریب شرائط پہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں تو شاگرد کے دل میں جذبہ ہونے کا نماز شب کے لیے آگے جگائیے، جب میں اٹھوں گا نماز شب پڑھ لوں گا، میں پڑھاؤں گا، پھر نماز صبح پڑھوں گا، کہا میں پھر مجھے تیار ہوں، صلوات بھیجیے آباد۔ اب کوئی کہہ دے زمانے میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں، آ جائیے آپ 3:30 بجے رات میں، آپ کو دماغ خراب ہے، صلوات بھیجیے آباد۔ نہ کوئی نہیں دیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے، برا نہ ماننا میرے نوجوان بھائیوں، نتیجہ سامنے ہے تمہارے، انہوں نے خدمات دین کی، اللہ نے انہیں روشن چراغ بنا دیا، ایسا بنا دیا۔ آج آدمی غلط دیکھتا نہیں ہے، دیکھتا ہمت نہیں ٹوک دے، بہت کلیجہ ہے اس کا پتھر کا جو ٹوک دیتا ہے۔ ہم واقعی بہت اس دور میں کلیوگ، حق بات سننے کوئی تیار نہیں،
سچی بات کے لیے لڑنے کو تیار، اس میں کوئی وہ مرد مجاہد ہے جو یہ کام کر رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. جس زمانے میں علامہ غفران عماب نے علم حاصل کیا، کبھی سندیلا، کبھی الہ آباد، ملا حمداللہ کے بیٹے سے سندیلے میں، غلام حسین دکنی سے جناب الہ آباد میں، ملا حمداللہ کے شاگرد سے جناب ہر جگہ جہاں جہاں علم کی شمع روشن ہے دیوانہ وار انسان چلا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر بھی چشمہ ہوتا ہے طائر اپنے آپ تشنگی کے لیے جاتے ہیں. صلوات بھیجیے آپ آزاد. طریقہ ہے نہیں. علم حاصل کیا صاحب، عقلیہ فلسفہ منطق سب حاصل کرنے کے بعد سرزمین لکھنؤ تشریف لے آئے. آصف الدولہ بہادر کا بہت بڑا احسان ہے میرے عزیز، یہ یاد رکھنا. نوابین کو کہنے سے پہلے سوچ لینا ان کا کردار کتنا بڑا. بہت کچھ کیا ہے، ورنہ جس شہر میں 22 برس عزاداری بند رہے اور سڑک پہ نہ نکلے، ہم کو نہیں محسوس ہوا کہ ہمارے یہاں عزاداری بند ہے. لوگوں کو علم اٹھانے میں خدا یاد آ جاتا ہے. یہاں تو اتنا بنا کے گئے، اللہ ہر شہر میں آؤ، کہیں بھی چلے آؤ. کیا یہ آگرہ ہے؟ ممتاز محل کی یادگار ہے صاحب. یہ تاج ہے. کیا ہے تاج محل؟ بتائیے آپ. تاج محل کیا ہے؟ مقبرہ ہے. مقبرہ ہی تو ہے، اس کے لیے دو قبریں بنی ہوئی ہیں. ہم نے نہیں دیکھا تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہو. صلوات بھیجیے آپ. بلکہ کوئی یوں فوٹو کھنچوا رہا ہے، کوئی بیڑا بیٹھا ہوا ہے، کوئی ترچھا بیٹھا ہوا ہے. ابھی آئے تو تھے، آپ نے دیکھے برطانیہ کی شہزادی. صلوات بھیجیے آپ ہے نہیں. وہ تو ہم نے پڑھا، ظاہر سی بات ہے ہمارے موضوعات ہوتے تو میں پڑھتا ہوں ان سب چیزوں کو ضرور. مار وہ تو ہکا بکا رہ گئی عورت. ہم اتنا چاہتے تھے بادشاہ اپنی بیوی کو 39 ایئرس میں اور اس کی بیوی کا انتقال ہو. ہمیں اتنا بڑا 1631 میں بنا، 22 سال میں بنا. تو 22 سال میں 22,000 مزدور لگے تھے. اس زمانے کی ہر آدمی جاتا، اس نے تو اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیے تاج محل کو بنانے میں. 7 عجوبے میں آج بھی شامل ہے نہیں. کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کو بیچارہ اندر سے آواز بھیا کوئی پڑھ تو دو. صلوات بھیجیے آپ تیار ہے. کوئی یوں فوٹو کھینچا رہا ہے، کوئی فیملی لیے بیٹھا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے، کوئی اور ظاہر انگریز کا دماغ تو کھوجی ہوتا ہی ہے. وہ مینارے چیک کرتا ہے کہ یہ کیا بات، اگر زلزلہ آئے گا تو ایسی. آپ لوگ کہتے ہیں آج ٹیکنالوجی بہت ہے، آج کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں ٹیکنالوجی وہ تھی کہ اس میں طے ہے اگر زلزلہ آئے گا مینار اندر کوئی نہیں گرے گا، سب باہر گریں گے. صلوات بھیجیے آپ یہ اس کی اب ظاہر دم آپ کہیں گے تو وہاں سے پہنچتے تاج محل کیسے پہنچ گئے. صلوات بھیجیے آپ. ہمیں وہ نہیں پڑھ رہا، بس چھوٹی سی بات بتا. کوئی نہیں بیچارہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ. کہا یہ آگرہ جھانسی گئے، کہا یہ رانی جھانسی کا قلعہ. کیا کہنا صاحب، گورنمنٹ کی تحویل میں ہے آدھا. دہلی تشریف لے گئے آپ. کیا بات؟ کہا بھائی چلو، رشتہ دار نے خود بھی کہا میں دلی کا قلعہ دیکھے، اس میں بھی آدھا گورنمنٹ کی تحویل میں ہے، میوزیم بنا ہوا. ہر جودھ پور گئے، جے پور گئے، جہاں ہر بادشاہ کا محل جگمگا رہا. جب لکھنؤ آئے 125 سال سے کل کی حکومت نہیں ہوگی، یہ سمجھ لیجیے گا آپ. آصف الدولہ اور یوں کہا جائے سعادت علی خان سے لے کے اگر آپ چلیں گے آخر تک 125 سال سے کم کی حکومت نہیں ہوگی. لیکن یہاں جب آئے کہا کوئی کوٹھی کوئی محل کا کچھ نہیں ہے، نہ کسی بادشاہ کا محل ہے نہ کسی بادشاہ کا قلعہ ہے. پھر کیا ہے؟ کہ قلعہ ہے بشکل امام باڑہ. معلوم تھا کہ امتداد زمانہ کے بعد پوری دنیا مٹ جائے گی، لیکن امام حسین کو قیامت تک برقرار رہنا ہے. ہم رہیں گے زندہ حسین کے صدقے میں. صلوات بھیجیے آبادہ. اس دور ہے میں کوئی نواب تو ہوں نہیں کہ شاید آپ لوگ سمجھیں کہ نواب کی تعریف کر نواب کے خاندان کی. ہم تو نہ بھیا خاندان ازدیاد کے ہیں نہ نواب خاندان کے.
ہم تو الگ کے آدمی، صلوات بھیجیے آپ بتا. لیکن جو سچ ہے اس کو تو بیان کرنا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے. انہیں کیا دور ہے حکومت میں، کتنا بڑا کام. اور ساتھ وہ تو آصف الدولہ تھے، بے شک کیا کہنا ان کا، لیکن سرفراز الدولہ نواب حسن رضا خان، ان کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر کیا ہوتا تھا، سالار مسعود غازی کا جھنڈا، میران جی کے گلگلے، شیخ سدو کا بکرا، بھوانی جی سے منتیں مانی جاتی تھی. آدمی جانتا نہیں تھا کہ شیعت کا صحیح چہرہ کیا ہے. حسن رضا خان نے کہا، ان سے کہا، دلدار علی ابن محمد معین ابن عبدالعلی، حضرت امام علی النقی کے بیٹے جعفر طواب کی نسل سے یہ نقویہ سادہ کا سرکار آپ یہاں رہیے. آ گئے. پھر عراق بھیجا. عراق کے بڑے بڑے علماء تھے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، اصفہان میں، سب سے علم حاصل کر کے آئے. یوں کہہ دینا ممبر پہ ہمیں یاد ہے، ہم نے پڑھا، دہرائے دے رہے ہیں. لیکن جس نے مقابلہ کیا ہوگا، مزاجوں کو بدلنا، میرے عزیز امام نے فرمایا ہے اگر تم کسی کی عادت بدل دو تو گویا تم نے معجزہ کر دیا ہے. صلوات بھیجیے آپ آباد. بہت بڑی بات ہے علاقے کو بدلنا. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے کے جب سے مولانا صاحب ہیں کیا انسان ہیں، ہمارے تو علاقے کی شکل بدل گئی. تو مولانا صاحب نے بہت بڑا کام کیا، چاہے آپ ہوں چاہے کوئی بھی ہوں. بھائی کیا کہنا، وہ آئے تھے ہمارے یہاں 15 سال 14 سال، ہمارے بچوں کو علم دے گا، ہمارے محلے کی شکل بدل دی. تو یہ کیا ہے، معجزہ کیا ہے آپ نے. ایسے ماحول میں ایک طرف یہ توہم پرستی، شیعہ بھوانی جی سے جناب منت مانگے، سالار مسعود غازی کا جھنڈا اور چادر اور گاگر میں الجھی ہوئی قوم کہاں جائے. یہ ایک مہا سخت تھا. اس کے بعد عبداللطیف محدث دہلوی، توفہ اثنی عشریہ، آج کی کتاب ہے. زمانہ گزر گئے، آج بھی وہ بیس ہے ان کے مناظرے کا، اس کا جواب. پھر اخباریت کی جناب موزوری، اس سے لڑنا اور اس کے خلاف کتابیں لکھنا، اپنے شاگردان سے کتابیں لکھوانا. ہم ایک اکیلا آدمی، ہم لوگ اپنے گھر کی روٹی چلاتے، ہم اکیلا ہوں، لٹا جا رہا ہوں، کتنی محنت کروں. صلوات بھیجیے آپ آباد. لوگ کہتے ہیں نہیں بابا تو بلند صلوات بھیجیے گا آپ آباد. اگر دلہن نے کوئی کہہ دیا بھئی آپ آئے فلاں چیز، ارے مرا جا رہا ہوں. ایک گھر کو چلانے میں خدا یاد آیا جا رہا ہے، اور جس کی طرف چاروں طرف سے یلغار ہو اور وہ ایک اکیلا انسان ہو. یہ ضرور ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں ہے کہ حکومت کی تائید تھی، اس سے نہیں ہے. نماز جمعہ 27 رجب 1200 ہجری میں قائم ہوئی، یہ شرف ہے. اب کہنے کو بھیا دنیا کچھ بھی کہے اس سے بحث نہیں. صلوات بھیجیے آواز. ہم بحث والے آدمی نہیں، ہاں یہ ہم وکیل تھوڑے نا ہم بیٹھ کے ہم بحث کریں گے. بحث ہوتی ہے عدالت میں. صلوات بھیجیے آواز. بولنا بھائی چاہیے نا جہاں پہ جن نماز غفران معاف، نماز جماعت غفران معاف، وہ جانتا بھی تھا. اللہ اکبر. ایک سے ایک کتاب ہے. اس کے بعد صوفی، اللہ، پوری قوم ہل رہی اللہ کے ساتھ. اس کو نکال کے لا شاہب ثاقب نامی کتاب کو لکھا، دھجیاں اور حقیقت پیش کر دی. صوفیت کیا ہوتی، اخباریت کیا ہوتی. اب پھر نیا ولولہ اٹھا ہے. ہم کچھ جانتے بھی ہو کہ خالد دعوے ہی کرتے ہو. ہاں اخباری ہیں. میں کہے کہ اخباری ہوئی میں کون سی بات ہے، کون سی اخباریت نہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ اخباریت اللہ اکبر کیسے دنداں شکن. اب یہ نئے نئے لوگ ابھرتے جاتے ہیں، نئی نئی بات. چربا پرانا ہوتا ہے، قلم اپنا ہوتا ہے. صلوات ہے جی آباد. وہی ہے، ہوا ہے خالی، کچھ بھی نہیں ہے، دم ہم نہیں ہے کسی بات میں. کیونکہ دیکھیے زبان کی باتیں اور ہوتی ہیں،
کتابی باتیں اور ہوتی ہیں. کتاب لائیے اس میں اچھا پھر ماننے کو تیار نہیں ہے. سوال یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ ہو جائے اللہ اکبر کیا کہنا. مگر یہ یاد رکھیے گا کیوں؟ خلوص عمل ہے میرے. کیسے یہ امام باڑہ آپ نے تو بھائی دیکھا, ہم نے وہ پرانا امام باڑہ نہیں دیکھا. بھائی میں کیوں کہہ دوں, ممبر پر سے اتنا بڑا جھوٹ بول دوں. میں نے ایسے اس کو اسی حالت میں دیکھا. پرانا امام باڑہ جو یہاں کی بہت سے مکان تھے, لوگ کہتے ہیں فلاں گھوسی تھا فلاں سا, بہت سے لوگ خود بیان کرتے ہم تھے کہ ہم غفران امام میں رہتے تھے. اللہ اکبر, یہ اتنی بڑی عمارت اس زمانے میں انہوں نے کیسے قائم کی ہوگی, اور اس زمانے میں سے جب تبدیل کیا ہوگا کتنی زحمتوں کا سامنا. لیکن یہ یاد رکھنا, اچھا کرو گے اچھا پاؤ. بہت ہی معذرت ہے, کولے کی دلالی کرو گے چاہے جتنے سفید کپڑے ہوں کالک اپنے آپ لگے گی. صلوات بھیجیے آباد. اچھا کرو اچھا پاؤ گے. ہمارے جتنے اگر کہیں تمہارے سالن میں ہلدی زیادہ ہو گئی تو انگلی کے کونے پیلے ہو جاتے. میں لوگ پوچھتے صبح کیا کہا تھا, ہلدی میں ہاتھ ڈبوئے تو ہاتھ پیلے ہو گئے, مہندی کو لگایا تو ہاتھ لال ہو گئے. تو جیسا عمل اچھا کرو گے تو اچھا آج نہیں پاؤ گے کل پاؤ گے. اللہ کا وعدہ ہے. صلوات بھیجیے آباد. اچھا رکھو قدم بات. دنیا کو عورت دھندے میں نہ پڑھو. ہم اس کے خلاف ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کر دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا عمل صحیح ہونا چاہیے. دنیا کیا کر رہی وہ جانے, اس کا کام جانے. ہم اچھا کرتے رہیں. اچھا آج ایک نیا فیشن ہے, ایک نیا جملہ, بڑا خراب ماحول ہے. اما ماحول کون سا خراب ہے؟ اپریل اور مئی میں تو جو گرمی پڑی تھی یہ پڑتی تھی, پڑ رہی ہے نہیں. بس چلیے جاڑا تھوڑا کم پڑا. صلوات بھیجیے آباد. کوئی الگ موضوع ہو جائے گا. ماحولیات میں تو ہمیں مجلس پڑھنا نہیں, جو ہم آپ کے یوں کہا جائے ماحولیات کے اوپر مجلس موسمیات کے اوپر پڑھے نہیں. اور پڑھ سکتے ہیں اس پہ بھی, لیکن نہیں پڑھ. زمانہ بڑا ہر جس کے منہ پہ سنیے صاحب وہ یہی رہا. بڑا حالات خراب ہیں. بڑھارے مہینے کا بھیا ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا. رات جیسے ہی آنے والی ہوتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے, چاند نکل آتا ہے. ویسے ہی رات ہو رہی, ویسے ہی دن ہو رہا ہے, ویسے چڑیاں چہک رہی ہیں. شہر سے چلی گئی ہیں مگر گاؤں میں بھی ملتی ہیں. صلوات بھیجیے آباد. پھول ویسے ہی کھل رہے ہیں, دریا کا بہاؤ ویسے ہی ہو رہا ہے, سمندر میں تلاطم ویسے ہی ہے. بدلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو, تم برے ہو اس لیے زمانہ برا ہے. تم اچھے ہو جاؤ زمانہ اچھا ہو جائے گا. صلوات بھیجیے آباد. کچھ نہیں کرنا, باواز بلند صلوات بھیجا گا. عمل ہے ہمارے سامنے, علماء کا عمل ہے. عمل ہاں تو ہم کبھی دیکھیں تو ہم ایران عراق کے علماء کی بات میں کریں. اپنے ہندوستان میں ایسے ایسے جناب کوہ نور تھے جو آپ زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ جنہیں ہم جانتے بھی نہیں. ان کی زندگیاں دیکھو. 100 برس پہلے نہیں, 35 برس کے اندر کے علماء کے حالات پڑھو گے تو ہلنے لگو گے. اللہ اکبر. امانتیں رکھے ہوئے ہیں, گھر پہ فاقہ ہو گیا. جب آنے والوں نے کہا, لوگوں نے کہا جو نماز پیچھے پڑھنے والے, سرکار یہ کیا غضب ہے, آپ کے گھر میں فاقہ, میرے پیسے تو رکھے تھے. کہا پیسے میں یہ شرط نہیں تھی, پیسے خرچ کر لیا, تمہاری امانت تھی اور یہ ہماری دیانت کا تقاضا تھا کہ امانت پہ خیانت نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے عمل کی زندگی. بھیا ایسا تھوڑا نا تماشا. آپ تو جہاں سے موقع ملے دیکھ اٹھا لیا, دیکھ لیا تو مذاق, ورنہ غائب تو ہے ہی ہے. صلوات بھیجیے آباد. یہ ہے تو زمانے میں اب کہاں گاڑی گھسیٹی ہے نہیں, کہاں سے گاڑی لے جائیے. تو یہ ان کی زندگیاں علماء نے. اللہ. اور اس کے بعد اب ذرا غور فرمائیے گا, اتنے محاذوں پہ اکیلا آدمی لڑتا رہا. چہاردنگ عالم میں آواز آئی غفران آپ, اور اس کے بعد جب گئے, دیکھو برا نہ ماننا, بہت ہی معذرت کے ہاتھ, جس کو اللہ عزت دے گا اسے کوئی ذلیل طاقت نہیں ہے. پاور لگا دو گے اپنے کا, مال کا, دولت کا, رسوخ کا, تعلقات کا, سر کے بل کھڑے جاؤ, ہونے والا کچھ نہیں.
اور جسے وہ ذلیل کرنا چاہے گا اسے کوئی عزت نہ دے پائے گا۔ یہ اس خاندان کے اوپر حضرت غفنا نام آپ دو روایت ہے، کسی نے لکھا ہے کہ امام حسین کا روضہ تھا، کسی نے کہا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ تھا۔ شب قدر کے اعمال میں اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کھڑے ہو جا قبے کے نیچے، جب ایک تمہیں نور کا ستون دکھائی دے وہی عظیم دعا کا وقت ہے، دعا مانگ لو۔ یہ کھڑے ہو گئے، وہ عارف تھے، ان کو دکھائی دیا ہوگا، انہوں نے کہا پروردگار عالم اس صاحب قبر کا واسطہ ہے، میرے خاندان سے کبھی علم دین نہ اٹھے، ہمیشہ ہمارے یہاں علماء پیدا ہوتے رہیں۔ اللہ اکبر، مزاج بدلا، حالات بدلے، دور بدلا، سب کچھ بدل گیا۔ یہ جملہ میرا، یہ بات ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار ہو، میں پہلے سے معذرت کر لوں۔ آج ہر آدمی سوچتا پارٹی اونچی مل جائے، ہم سے کہ مولانا صاحب بیٹے کی شادی، ہاں کوئی اچھا خاندان بتاؤ، کیا کر رہا ہوں، پارٹی ذرا اونچی بتانا، بڑھیا بتانا۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ بادشاہ وقت نے جب حسن رضا خان صاحب سرفراز الدولہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا عقد کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جذبات و محبت میں کہہ دیا ارے غفرانہ معاف صاحب کی بیٹی سے شادی کر لیجئے۔ کہا ہمارا رشتہ تو بڑا عمدہ تم نے بتا دیا۔ یہ محبت کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جسے بہت محبت ہوتی کا شاید ہر کام ہو ہی جائے گا۔ پہنچے، علیہ السلام تشریف لائیے، نواب صاحب کیسے آئے؟ وہ حضور ایک بات کہا فرمائیے، کہا بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ آپ کی بیٹی کا پیغام لے کے آئے ہو۔ انہوں نے بادشاہ کا چہرہ دیکھا، نواب صاحب کا، کہا دنیا دار لوگ ہیں کہ گھر میں ہمارا کہاں رشتہ ہو پائے گا، ہم نہیں رشتہ کریں گے۔ کہا میں نے تو وعدہ کر لیا۔ کہا وعدہ آپ نے کیا، ہم نے تھوڑی نہ کیا ہے، صلوات بھیجیے آپ اگر۔ ہاں ہم نے نہیں وعدہ کیا ہے۔ دوسرے پھٹ سے آدمی کو بھیجا تیز رفتار سواری سے اپنے گاؤں سے نصیر آباد، جو پہلے پٹاک پور تھا، جائز ودیا نگر تھا، بلایا اور پھٹ سے شادی کر دی بیٹی کی فوراً۔ اس کے بعد جب دوبارہ آئے کہا کہہ دینا بادشاہ سے میری بیٹی کا عقد ہو چکا ہے۔ ہم ہوتے تو لیٹ ہی جاتے، کیا کہنا، صلوات بھیجیا وغیرہ۔ 2000 لوگوں کو بتاتے کم سے کم میری بیٹی کا رشتہ وہاں سے آیا تھا، میری بیٹی کا رشتہ وہاں آیا۔ ہمارا جب اب رمضان آ رہا اتنا دا کارڈ آ جاتا ہے، پارٹی دفتر سے ہپا نوشی کے لیے، اس پہ تو خوش ہو جاتے ہیں، صلوات بھیجیا وغیرہ۔ بابا تو بلند صلوات بھیجیا وغیرہ۔ اس پہ تو ہمارے گورنر نے بلایا ہو، چیف منسٹر نے بلایا ہو، پتہ نہیں کس نے بلایا ہے، ڈی ایم صاحب نے، اس پہ خوش ہو گئے، پتہ نہیں کس نے پکایا، کیا کھلایا، کیا ہوا، اس پہ تو خوش ہیں۔ اور اگر کہیں بیٹی کا رشتہ آ جائے تو نہ معلوم کیا پورے شہر میں اعلان کرا دیں۔ یہ مگر یہ معرفت والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے اوپر نگاہ نہیں رکھتے، وہ آخرت کو رکھتے۔ اللہ نے بیٹے دیے، اللہ اکبر، جیسا باپ ایسا ہی بیٹے، بیٹا نہیں بیٹے۔ رضوان ماف سید محمد صاحب سلطان العلماء، کیا علم تھا ان کا، یعنی اور کیا کیا خوبصورت جوابات۔ بہت بڑی بات تو یہ بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ حالات بدلے، زمانہ بدلا، ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا غلبہ ہوا، یہاں بھی غلبہ ہوا، سب آپ کے سامنے، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ برج اس قدر کی جب تاج پوشی ہوئی تو اللہ میں یہ سلطان علماء سید محمد نے رکھا تھا اپنے ہاتھ میں تاج۔ انگریزوں کو غلبہ ہو گیا تو انگریزوں نے ان کو بھی کہا یہ حکومت غدار ہے، اور ایک انگریز لیفٹیننٹ جنرل نے کہا جب تمہارے امام ظہور کریں تم تو انگریزوں کو بہت مارو گے، طنز تھا اس کا، تو ہمیں بہت مارو گے ہم لوگوں کو۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا اس میں جناب عیسیٰ بھی تو ہوں گے، جو وہ حکم دیں گے ویسا ہوگا، صلوات ہے جی آواز۔ تم
کہاں پریشان باواد بلند صلوات بھیج دیا بتا. نے کہا وہاں جناب عیسیٰ بھی ہوں گے. بھیا کیسی باتیں کرتے ہو, ہاں جو حکم دیں گے. وہ تو بیچارہ چاروں خانے چت ہو گیا کہ ہم سمجھتے تھے کالی پیلی پگڑیاں جواب نہیں دے پاتی ہیں. صلوات بھیجیے آباد. یہی تو مصیبت ہے. بتا آپ کو ایک بات سنا دوں, یہ جو پگڑی عواموں پہ لوگ گھبراتے ہیں کیوں؟ نئی باتیں, پیسہ میرا ہے کاٹیں گے آپ, یہ کون سی ایمانداری کی بات ہے؟ اچھا معاملہ کیا تھا؟ یہ سمجھے تھے کہ مولویوں کا معاملہ ہے, تازہ معاملہ ہے, پبلک ابھی رولے پہ ہے, یہ کہاں حکومت چلا پائیں گے. ہاں چلو کوئی بات نہیں, لیکن جب انہیں کالے امامے اور سفید امامے پہ ہمارے یہ تو ہل ہی نہیں رہے ہیں, تو یہ یاد رکھنا. یہی سمجھ کے دنیا نے سمجھا. آج ہمارا جوان کہتا ہے کہ حضرت علی نے 3 خلافت کے بعد کیوں جناب قبول کر لی. ہم اب بتانا چاہتے تھے, یہ سمجھو کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے علی بتائے گا. صلوات بھیجیے بابا. اسی لیے حکومت کر کے بتایا. 4.5 سال میں 4.25 سال میں جو حکومت کر دی, آج تک دنیا میں کوئی ایسا حاکم نہ پیدا ہوا. یہی صاحب ایران کی بات ہے. میں تو بھیا ایران کا بھی نہیں پڑھا ہوا ہوں کہ ہم نے وظیفہ لے کے آیا ہوں, کچھ بھی نہیں, لیکن جو حق ہے وہ تو کہوں گا. یہ سمجھے تھے کہ مجھے کالی پکڑی, یہ کہاں چلے گا معاملہ. ارے وہ تو مصیبت ہو گئی. اچھا ترانہ جواب آتا ہے, دنیا کے ملک واشنگٹن کے جناب وائٹ ہاؤس کے پیغامات کے بعد چکر میں آتے ہیں, اور واشنگٹن جو ہے وہ ایران کی باتوں سے چکر میں آتا ہے. صلوات ہے جی بابا. ارے بھائی تو علم ہے نا, ایسے ہو جائے گا, تماشا ہے. بیانات آپ سنا کریں, دیکھا کریں. $2 ارب میں کاٹ لوں گا. کیوں کاٹ لیں گے؟ آپ کے باپ کی دولت ہے. انہوں نے کہہ دیا, یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں میرے بھائی. ہاں یہ ممبر پر تھے تو کہہ دینا بہت آسان ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں امریکہ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتا کچھ بھی نہیں ہوں, میں حلق میں انگلیاں ڈال کے پیسے گھسیٹ لوں گا. صلوات بھیجیے آباد. مردانی بات ایسے تھوڑی نہ ہے. وہ تو گو میاں بس آخری بات اس سال کی سلسلے کر دو کہ جتنی پابندیاں 16 برس نے لگا دی, اگر ہمارا یا کوئی اور ملک ہوتا گھٹنے ٹیک دیتا. سرکار نے نا بھائی جاؤ آگے بڑھو. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب علماء واقعی اگر جو ان کی سیرت اس پہ عمل ہو جائے, دیکھیے پھر آپ کیا شفاف اور کیا جناب شادابی ہے. تو یہی علماء کے کار ہے نما کہنے کو بھیا تمہارے زبان ہے چاہے جس کو جو دل چاہے. لوگوں نے جب رسول اور علی کو نہ چھوڑا تو پھر علماء کون چھوڑ دے گا. صلوات بھیجیے آباد. تو آپ کی ہم اس سے بحث نہیں کرتے, ناموں سے ڈرتے بڑھتے ہیں ہاں کہ آپ ہو کس کے کیا ماننے والے, وہ آپ کی زبان ہے. لیکن جب بات پڑے گی تو آپ ٹک نہ پائیں گے. طے ہے, یہ بھی تو طے ہے. کہہ دینا اور ہے, عمل کرنا اور ہے. اس لیے زبان کو کھولنے سے پہلے تولو پھر بولو. ہر ایک کو نہیں کہنا چاہیے, کسی کو نہیں کہنا چاہیے. ہم عام مومن کو کہنا نہیں چاہیے, جلدی کہتے چلے اللہ اکبر. اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اگر کوئی بدعت ہو اور اگر کوئی نئے شوشہ چڑھا جائے, آپ جتنے کے عالم ہیں مجھ سے کہیے, ورنہ یہ سمجھ لیجئے گا ہر بری چیز کو ہماری نافہم عوام اچھا سمجھنے لگے گی. وہ کہے یہی تو دین ہے. صلوات بھیجیے آباد. کیجیے گا سب بیٹھے, جس کو دیکھیے مصلحت کا لڈو لگائے ہوئے منہ کے اندر, کہاں بولتے کیوں نہیں؟ مصلحت ہے. یہ کون سی بات ہے؟ وہی مصلحت ہے. دین برباد ہو جائے مصلحت ہو جائے, اسلام چلا جائے مصلحت ہو جائے, قرآن کی غلط تفسیر ہو جائے مصلحت, واقعات یوں ہو جائے مصلحت. مصلحت کا ہے کہ میں 2-4 بات کرو. ایک جان ہے, چاہے کبھی یوں چلی جائے چاہے یوں چلی جائے. صلوات بھیجیے آباد.
سچی بات یہی ہے. حضرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغام یہی ہے میرے عزیز. مانو یا نہ مانو، ہم منوانے کے لیے بیٹھے بھی نہیں ممبر پہ، ہم خالی پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں جو معلومات ہے، جتنا جانتا ہوں، جو میرا علم ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. رسول نے کیا فرمایا؟ ہمیشہ سچ کہنا. مولا نے فرمایا بیٹا حسن ظالم کی کبھی حمایت نہ کرنا، ہمیشہ مظلوم کے ذمہ دار بنے رہنا. الٹا ہو گیا زمانہ، آج ظالم سے کہنے والا کوئی نہیں ہے، توہین کرنے والے سے کوئی اگر ہو جائے کوئی ہماری توہین کر دے لوگ، ارے مولانا آپ تو شریف آدمی تھے، آپ اس سے کہاں بڑھ گئے. کوئی یہ نہیں کہنے گیا تم کتنے بدتمیز آدمی شریف آدمی سے بڑھ گئے. صلوات ہے جی آپ آقا. کوئی نہیں کہنے جاتا، تجربہ ہے ہمارا. ہر آدمی ہم آپ کیوں مولانا صاحب بڑا بدتمیز مشہوری تھا، آپ کیوں منہ لگ گئے. کوئی یہ نہیں کہنے گیا ہمیں بڑا شریف انسان تھا، تمہارے محلے میں 32 سال سے نماز پڑھا رہا ہے، اتنا شریف انسان. اس کو کوئی کہنے نہیں جاتا ہے، شریف کو سمجھانے ہر آدمی آ جاتا ہے. صلوات بھیجیے آپ حضرات. کیا زمانہ آ گیا میرے عزیز. ہم بہت بڑے علی کے ماننے والے ہیں، علی آ جائیں گے سامنے جان نکل جائے گی. کہنے کو چاہے کچھ کہہ دو، میرے مولا ہیں اور ٹھیک ہو، ہم سے انکار نہیں ہے. خیالات میں کہنا اور بات ہے، عمل میں مشکل ہے. ہاں ورنہ وہی والا واقعہ ہو جاتا. تم نے قتل ہوتے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ تمہارے سامنے ہوا تمہارے سامنے ہوا. کہاں؟ کہ اس کی آنکھیں پہلے نکال لو. جس کے سامنے قتل ہوتا رہا یہ دیکھتا ہے، کو سزا تو بعد میں دی جائے گی. ہم لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہر آدمی ہم اپنے کو سنبھالے ہوئے ہیں. یہ کون سی بات بھائی؟ عالم کا کام یہ ہے. میں نے کہا نہیں بس آخری مرحلہ اور آپ کی زحمت تمام، بس ربط مصائب یہ بات ہوئی. یہی غفران آپ کے بیٹے کا دور، رضوان سلطان العلماء سید محمد صاحب. حالات ہیں، ہوتے ہیں کبھی کبھی. نصیر آباد کی بات کی بار دیکھا، عشرہ محرم، اب پتہ نہیں کہاں سے شیطان ٹھان پڑا. وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ جو عام راستہ تھا تعزیہ لے جانے کا، ہم اب کی تعزیہ نہیں لے جانے دیں گے، تعزیہ نہیں لے جانے دیں گے. ان کے بعد لکھنؤ اطلاع آئی کہ بھئی آپ اپنی قوم کو سمجھائیے کہ وہ تعزیہ اس طرف سے نہ لے جائیں، ہم لے جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا بھیا دیکھو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو، ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، وہ نصیر آباد کا مسئلہ ہے. کہ نہیں سرکار آ گئے. تو انہوں نے کیا انہوں نے کہا بھیا دیکھو ایسا ہے کہ تم بدعت کہتے تو بدعت تھوڑی سی دیر رہنے دو، ورنہ بدعت بہت دیر تک جاری رہے گی. صلوات ہے جی آواز. جان نکال دی، سارے کے سارے ٹھگے بیٹھے رہ گئے. کہا تم یہ کہہ رہے ہو تو تھوڑی دیر کی بات ہے، ورنہ ادھر سے جائے تو بہت دیر جاری رہے گی. کیا چاہتے زیادہ رہے کم رہے؟ صلوات ہے جی آواز. یہ ہے شائستگی کے جواب ہے نہیں. ایسے ایسے لوگ ایسے تھوڑا نا نام لیا جا رہا ہے. وارث کو اللہ سلامت رکھے. اور ظاہر تھی امام باڑہ تو ضمانت ہے. انہوں نے جناب مجلس کی کتاب بھی لکھی اور اس کے بعد مصائب کی کتابیں بھی. مجلس پہ بڑا زور. اپنے بیٹے کو وصیت میں غفران امام نے کہا تھا کہ بیٹا مجلس سید الشہداء کا بڑا اہتمام کرنا، خصوصی پروگرام ضرور کرنا محرم میں، کیونکہ سیدہ کا لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. اسی کی جناب یہ ضمانت ہے حسینیہ غفران امام. بیٹا مجلس کا ضرور اہتمام کرنا، عزاداری پہ بڑا خرچ کرنا، کیونکہ سیدہ کا لال بڑی مظلومیت سے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. اہل نظر بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اس گرمی میں جب 41-42 کا پارا ہے کتنی پیاس لگتی ہے. آدمی پریشان، جہاں بھی جاتا پانی پانی. ہم بھی جا بھیا پانی پلا دو، کھلانے کی بات نہ کو پانی پلا. کربلا میں 3 دن کے لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. اسی لیے کہا تھا بیٹا سید سجاد جب زندان شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو اپنے مولا کی
پیاس کو یاد کر لیں آپ۔ بس زحمت آپ کی تمام ہو رہی۔ آئیے دیکھیے، میں کہوں گا غفرانہ معاف 202 سال ہو گئے آپ کی مجلس میں، اتنا بڑا مجمع، لوگ آ گئے، پوسٹر دیکھا، بھائی بلایا گیا مجلس میں جانا ہے۔ اے غفرانہ آپ ذاکر بھی تھے، حسین کے چاہنے والے تھے، آپ کی مجلس میں اتنا، مگر ہائے سید سجاد، محرم کی 11 تاریخ کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو رو، اے میرے بابا، اے بابا میری مجبوری، آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا، سیعلم الذین ظلموا الا لعنت الظالمین۔ پروردگار عالم ذکر خیر قبول فرما لے، تمنا و آرزو پورا کر دیں، ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ، بارے ان کے درجات میں بلندیاں عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہم کو علماء کی سیرت پڑھ کے اس پہ عمل کرنے توفیق بھی عنایت فرما، بارے کسی لائق ہو جائیں تاکہ ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے کسی کام آ جائیں۔ روزوں کی حفاظت فرما، محبان اہل بیت کے جان و مال کی حفاظت فرما، دشمنان کے شر سے محفوظ رکھنا، بانیان ملیدری حاجات تمنا کو پورا فرما۔ یہاں جتنے مرحومین دفن ہیں ان کی مغفرت فرما، بہرحال ہمارے مرحومین کی میں مغفرت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو لوگ بعد میں ہیں انہیں سے زیادہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب دلدار علی غفرانہ آپ کی روح سے